ذرا کراچی پہ بھی مجھے بتائیے گا، جو اس وقت کراچی کی صورتحال ہے، جو وہاں پر موبائل سنیچنگ، موٹر سائیکل سنیچنگ اور یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، ایک دم اس میں بہت رائز دیکھنے میں آیا ہے، تو یہ کس طرف جاتا ہوا آپ کو معاملہ دکھ رہا ہے؟ کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ پورے پاکستان کا انفلکس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ اور کرائم جو ہے وہ پورے پاکستان میں ہوتا ہے، سو ایز کراچی میں بھی ہوتا ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ سندھ حکومت دیکھیں 13-14 سال سے، جب 13-14 سال سے لوگ ادھر کسی بھی حکومت کو کر رہے ہوتے ہیں نا، تو ایک شاہی پن آ جاتا ہے ان کی باتوں میں. ان کو لگتا ہے کہ وہ ان کا تو حق ہے، مطلب کوئی خاندانی حق ہے یا کوئی خدائی حق ہے کہ وہی حکومت کرے، تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. سندھ حکومت تو کبھی بھی گورننس میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، نہ کراچی میں نہ دہی سندھ کے اندر. آپ ادھر کی بھی حالت دیکھیں کہ وہی اتنی پرانی ہے، وہاں پر بھی لا اینڈ آرڈر کا ایشو ہے، وہاں پہ گیس بجلی نہیں ملتی. کراچی کے اندر انہوں نے کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرتے، ایک پیسے کا کام نہیں کرتے. اور چلو کراچی سے ان کو ووٹ نہیں ملتا، لیکن جہاں اندرون سندھ سے ووٹ لے کے آتے ہیں وہاں ایک پیسے کا کام نہیں کرتے. بے ضابطگی کے حساب سے پیسے لے کر یہ دیگر جگہوں سے نوکری ضرور دے دیتے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے قسم کھائی ہے کہ کوئی کام نہیں کریں گے. اور یہ دیکھیں کراچی کے اندر لا اینڈ آرڈر پہ اگر کام ہوا ہے، اور میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ کہنا پڑتا ہے مجھے، وہ 2013 میں نواز شریف کی حکومت کے آنے کے بعد ہی ہوا ہے، جب رینجرز کے تھرو ہم نے کراچی کے اندر ایک لا اینڈ آرڈر کے لیے، جب یہاں پہ امن کمیٹی جو کہ امن کے بہت خلاف تھی وہ عام تھی، ہمارے ایم کیو ایم کے جو دوسرے جو چیزیں تھیں وہ چل رہی تھیں، اور نواز شریف نے آ کے کراچی کو صاف کروایا رینجرز کے تھرو، اور اس کے بعد کراچی میں امن آیا. لیکن بدستور اس کو پھر آپ نے پریشر رکھنا ہے. جی مفتیٰ صاحب، مجھے اب یہ بتائیں کہ یہ جو معیشت پر ظاہر ہے 40 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے ہیں مہنگائی کے دنیا کے اندر، جو فیول اور نان فیول اشیاء ہیں ان کی قیمتیں ریکارڈ ہیں، جہاں اس وقت کھڑی ہوئی ہے دنیا فیول پرائسز کھڑی ہوئی ہے. اگر آپ کی حکومت ہوتی، اگر آپ موجود ہوتے اس قسم کی کرائسس میں، جب پوری دنیا میں، مطلب اگین وہی بات ہے کہ ایک پرسیپشن ہے اور ایک ریالٹی ہے نا، پرسیپشن پالیٹکس میں کریٹ کی جاتی ہے ایک دوسرے کے خلاف، وہ آپ کے خلاف کرتے تھے، آپ ان کے خلاف کریں گے، لیکن ریالٹی چیک اگر لگائیں تو مجھے بتائیں کہ کیسے جو ہے جب انٹرنیشنل پرائسز بڑھ جاتی ہیں یا فیول پرائسز بڑھ جاتی ہیں تو وہ حکومت کم کر سکتی ہے؟ سولوشن کیا ہے اس کا؟ دیکھیے پہلے تو میں ایک تھوڑی سی، اگر آپ اجازت دیں تو تھوڑی سی ایسی بات کر لوں کہ خان صاحب جو تھے وہ تو کہتے تھے کہ اگر منی لانڈرنگ کم کریں اور ٹیکس کلیکشن صحیح کر لیں اور چوری چکاری ختم کر دیں تو پیٹرول سستا ہو جائے گا. یہ خان صاحب کے میں آپ کو 8 ٹویٹ پڑھ کے سنا سکتا ہوں 13 اور 18 کے درمیان. تو خان صاحب وہ چیزیں کیوں نہیں اپناتے؟ اب میں آپ کو ایک ریالٹی بتاتا ہوں. جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ریکارڈ پرائسز ہے، تو میرے بھائی 2013 کے فروری کے اندر، 2014 کی فروری کے اندر جب مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تو $113 کی پیٹرول کی پرائس تھی، جو آج آپ کی $94 کی ہے انٹرنیشنل، ٹھیک ہے، پر بیرل، ٹھیک، $114 کی. اچھا اتفاق ہے کہ $94 کی بھی 2014 میں پرائس رہی ہے. جب 2014 میں 94 کی پرائس تھی میرے خیال سے سپٹمبر میں یا اکتوبر میں، تو اس وقت پاکستان میں قیمت تھی $82 کی. پھر سے میں بول دیتا ہوں، جب انٹرنیشنل پرائس 2014 میں $94 کی تھی پر بیرل، تو پاکستان میں قیمت $82 کی تھی. اور اس زمانے میں تواتر سے پی ٹی آئی کے لیڈران اس $82 کی قیمت کو بہت زیادہ سمجھتے تھے اور ہم کو چور اچکا کہتے تھے. آج بھی وہی $94 ہے اور قیمت ہو گئی ہے $160. لیکن مفتیٰ صاحب اس میں ڈالر کا ایکسچینج ریٹ کا بھی تو مسئلہ تھا نا، وہ جو پیریٹی تھی ڈالر، میرے بھائی دیکھیں نا، 105 کی جگہ 210 کا تو نہیں ہوا نا. اگر تو 210 کا ہوتا تو پھر آپ بولتے کہ چلو 82 کی جگہ 160 ڈبل ہو گیا. آج 210 کا بھی نہیں ہے. دیکھیں جو آپ تو مطلب میں سمجھا نہیں آپ کی بات. دیکھیں اگر آج ڈالر 160-70 کا ہے، اس وقت ڈالر جو ہے وہ 100 کا تھا، تو 100 کے ڈالر پہ 105 کا تھا. جی 105 کا ڈالر تھا، چلیں 105 کا ڈالر تھا. ایک تو کرنسی کا ڈیفرنس، دوسرا آپ لیوی جتنی لیتے تھے کرنسی کا، ہاں وہی اس سے بہت کم لیوی لے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر، پیٹرولیم پرائسز پہ. نہیں یہ بات بھی غلط ہے. میں آپ کو دونوں باتیں بتا دیتا ہوں. دیکھیں اگر $82 کا ہم پیٹرول بیچ رہے تھے اور $110 کا ڈالر تھا، اور آج اگر اور آج اس کا تقریباً 160 یعنی کہ ڈبل ہے، تو آج روپیہ جو ہے وہ $220 کا تو نہیں ہے، $210 کا تو نہیں، روپیہ تو 175 کا ہے. تو اس پروپورشن سے دیکھیں تو پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، 135-140 ہونی چاہیے اس پروپورشن سے دیکھیں تو، ٹھیک ہے. دوسری بات جو ہے کہ بھائی لیوی جو تھی نا، مسلم لیگ نون نے کبھی بھی $10 سے زیادہ نہیں لی، کبھی بھی. میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، $10 سے زیادہ نہیں لی. آج یہ $17 جو لے رہے ہیں یہ میکسیمم لیوی
لے رہے ہیں. یہ ہم نے کبھی 10 روپے سے زیادہ نہیں لی. سر جی بالکل صحیح بات ہے کہ اس کی الاؤ کرا تھا میں نے. بٹ گورنمنٹ کہتی ہے کہ آپ 30 روپے تک لیتے تھے اس کے اوپر لیوی پہ اور جی ایس ٹی. نہیں دیکھیں سر مجھے جواب دینے. یہ بالکل بات ہے کہ میں نے 30 روپے تک حکومت کو اجازت دی تھی کہ اگر حکومت چاہے تو 30 روپے تک لے سکتی ہے اس وقت پہ جبکہ پیٹرول اگر دنیا میں سستا ہو جاتا ہے $30-40 کا ہو جاتا ہے تو پھر آپ لیوی بڑھا کے ریونیو جمع کریں. ٹھیک ہے, وہ بات درست ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں ریکارڈ پہ کہ 10 روپے سے زیادہ لیوی نہیں لی. کبھی بھی نہیں لی, کبھی بھی نہیں لی. جی اچھا چلیں ٹھیک ہے. اور یہ بتاتا چلوں میں آپ کو, اور عادل بھائی ایک اور گزارش کر دوں کہ جو لیوی کے پیسے ہوتے ہیں نا یہ پورے کے پورے وفاق کو ملتے ہیں, جبکہ آپ سیل ٹیکس لیتے ہیں نا تو سیل ٹیکس کا 60% تقریباً حصہ آپ کو صوبوں کو دینا ہوتا ہے. تو جو پی ٹی آئی جب یہ باتیں کرتی ہے نا کہ ہم نے سیل ٹیکس کم کر دیا, تو سیل ٹیکس آپ نے اپنا ریونیو کم نہیں کیا, بیچارے صوبوں کا ریونیو کم کیا, لیوی آپ کو پوری مل رہی ہوتی ہے. تو یہ جو چالاکیاں ہیں یہ ان کو چالاکیوں سے باز آنا چاہیے, ریئل ریفارم کرنے چاہیے.